آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے آج پورے ماں باپ، میرے بھی آپ کے بھی، سارے زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر سارے ماں باپ کی یہی سوچ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے عصری تعلیم میں کامیاب ہو جائیں، دنیا کے جو تعلیمات ہیں، دنیا کے اندر انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائیں، فلاں بن جائیں، فلاں بن جائیں۔ بڑی نیک خواہش ہے آپ کی، اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا بھی کریں، لیکن کیا فائدہ اس تعلیم کا جس تعلیم کو حاصل کرنے میں آپ نے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے اپنے بچے کو دنیا سکھانے کے چکر میں شریعت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ ایک واقعہ کتنا بڑا بار بار کتابوں کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو کامیاب بنایا، ڈاکٹر بنایا، بڑا کامیاب بنایا، کہ اتنا بڑا بنایا اس بچے کو کہ اس کی کامیابی کوئی حد نہ تھی۔ جب باپ کا انتقال ہوا، جنازہ مسجد کے اندر رکھا گیا تو بیٹا جو ہے مسجد کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ باپ کا جنازہ مسجد کے اندر رکھا گیا ہے، مسجد کے باہر میں تم کیوں ٹہل رہے ہو؟ نہ تم اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے اندر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اس بچے کے الفاظ کیا تھے؟ بچے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ساری چیزیں سکھائی، دنیا میں کامیاب کیسے بنتے ہیں، دنیا میں کامیابی کیسے ملتی ہے، دنیا کے سارے علوم میرے باپ نے سکھائے، میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا تو دعا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ مجھے معلوم نہیں کہ نماز جنازہ میں پڑھتے کیا ہیں، نماز پڑھتے کیا ہیں، نماز کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، تو میں جا کر اندر کیا پڑھوں گا؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی اس باپ کے لیے جس نے کامیابی تو سی بچوں کو، لیکن دینی اعتبار سے کوئی کامیاب نہ ہوئی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں پر آپ عصری تعلیم کے اوپر جب توجہ دیتے ہیں، دنیاوی تعلیمات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس بات کو نہ بھولیں کہ کہیں آپ کو دنیاوی تعلیمات کے چکر میں دینی تعلیم آپ سے ہاتھ چھوٹ جائیں۔ ایک بنیادی اور بات یہ ہے، جیسے میں کہنا چاہتا تھا، ایک بات وضاحت یہ کہ میں کسی اسکول یا کسی ادارے کے ذریعے میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ آج حالات جو پیش آ رہے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی جو تربیت پر بہت بڑا اثر پڑا وہ کیا ہے؟ آج اسکولوں کے اندر دینی ماحول کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی اسکول کے اندر آپ لے لیں، کہیں اکثریت ایسے اسکولوں کے اندر جہاں پر دینی ماحول تو کچھ ہے ہی نہیں، اور باقاعدہ دینی ماحول نہ ہونے کے علاوہ بچوں کو ایسے کام، ایسی چیزیں اسکولوں کے اندر کروا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ بچوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یا جیسے پوجا کرتے ہیں ویسے وغیرہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یا پھر جو ہے پریئر میں ایسے جملے، ایسے منتر وغیرہ پڑھا رہے ہیں، اور کھانے سے پہلے طرح کی نئی چیزیں، ایسے کام جو شریعت کے اندر نہیں، اور پھر جو غیر مذہبی کام کرتے ہیں، جو غیر مذہب کے لوگوں کے اندر، ان کے دین کے اندر جو کام ہے وہ کام اسکولوں کے اندر آج کرائے جا رہے ہیں۔ لڑکی بڑی ہو گئی، بغیر حجاب کے اسکول کے اندر آئے گی، نہ وہ اسکارف پہنے گی، نہ برقع پہنے گی، اور مرد بچوں کے بازو میں بیٹھے گی کو ایجوکیشن کے نام پر۔ ایک ہی کلاس میں مرد بچے اور لڑکیاں دونوں مل کر بیٹھیں گے۔ ایسا ماحول، اس طرح کے ماحول میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کی جو اولاد آپ نے تربیت کی ہے بچپن سے، پوری تربیت آپ کی ضائع ہو جائے گی، اور ایسے ماحول میں اگر آپ بھیجیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں اسلامی تعلیمات جہاں پر سکھائی جاتی ہیں، جس ادارے کے اندر، جس مدرسے کے اندر، جس اسکول کے اندر جہاں پر دین دنیا سکھایا جاتا ہے، جہاں پر شریعت کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں، ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں، ایسے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ دنیا کے چکر میں، عصری تعلیم کے چکر میں آپ ایسے اسکولوں میں اگر آپ بھیجیں گے، ایسے اداروں میں داخلہ کروائیں گے، آگے چل کر بڑا نقصان ہوگا ماں باپ کے لیے، بڑا نقصان ہوگا۔ جہاں پر بچوں کو اللہ کا ڈر نہیں سکھایا جاتا، شریعت نہیں سکھائی جاتی، ایسے اداروں میں چھوڑنا گویا اپنے بچوں کو لے جا کر خود جہنم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ گویا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی آخرت سدھر جائے، آخرت میں بچے آپ کے کامیاب ہو، تو وہاں پر اپنے داخلہ کروائیں، اس اداروں میں، ان مدارس کے اندر، ان اسکولوں کے اندر جہاں پر اللہ کا خوف، شریعت کی تعلیمات، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تک وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اس کی ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی تھی۔ جیسے اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ سارے چیزیں بند، اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند، سوائے 3 چیزوں کے۔ مرنے کے بعد وہ خبر میں چلا گیا تو سارے معاملات بند ہو گئے، سوائے 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ کیا صدقہ جاریہ؟ کوئی ایسا کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آپ نے کسی مسجد بنا دی، مسجد میں لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی جگہ پر پانی کا انتظام آپ نے کر دیا، بور آپ نے لگوا دیا،
پانی کھدا دیا آپ نے، جب تک وہ پانی نکلتا رہے گا خبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ سے کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز نفع بخش علم، کون سا علم؟ جس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد جو ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب آئیے دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا چلوں۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ مسجد کو بنانا، پانی نکالنا، یہ نفع بخش علم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی، بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا دو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک چیز معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ کو معلوم ہے بات، کسی ایک آدمی کو معلوم نہیں، اگر آپ صرف یہی بات ایک آدمی کو بتاتے ہیں کہ بھائی سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو تجھے یہ ہوگا، اگر رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سو جا، سورہ ملک پڑھ کر سو جائیں گے تو خبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بتا دیا کسی کو، سورہ ملک ہی کے بارے میں بات کریں، سورہ ملک کے بارے میں آپ نے بتا دیا، اب وہ آدمی عمل کرتا رہا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب جب تک وہ آدمی سورہ ملک پڑھتا رہے گا اس وقت تک آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، اگر اس نے کسی اور کو بتایا ہے، پھر اس نے 10 لوگوں کو بتایا ہے، تو 10 لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کو بھی ملے گا، پھر آپ کو بھی ملے گا۔ ایسے ہی جب تک یہ بات آگے پہنچتی رہے گی، جن کے ذریعے سے معلوم ہوتا رہے گا، جس کے ذریعے سے آپ سنتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، پہلے بتانے والے کو اس کا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ کب تک؟ قیامت کی صبح تک۔ قیامت کی صبح تک اس کے درجات، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ علم اتنی بڑی واحد چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس لیے بلغوا انی ولو، اللہ کے نبی نے کوئی معمولی حدیث نہیں بیان فرمائی، چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں، اگر معلوم ہے تو بھی سنائیں۔ یہ سنانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ذریعے کوئی آدمی عمل کرنا شروع کر لے گا تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا وہ، اگر وہ کسی اور کو بتا دے تو اور بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ علم صدقہ جاریہ کے طور پر خبر کے اندر آپ کو ہمیشہ ملنے والی چیز۔ اور تیسری چیز نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے۔ میں بات اس سے پہلے بھی خطبے کے اندر میں سنا چکا ہوں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ اتنا کچھ حاصل کریں بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے حق میں اولاد آپ کے لیے دعا کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی پراپرٹی بنائیں، بلڈنگ بنائیں، ان کے لیے کچھ اور رکھیں، وہ رکھیں نہ رکھیں وہ بات کی بات ہے، کم از کم اتنا تو سکھائیں بچوں کو، ایسی تربیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کی اولادیں ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، اور بس انہوں نے سب کچھ کما لیا۔ اگر مرنے کے بعد اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے ماں باپ کے لیے، اور بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ چلے گئے اور وہ خود بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اولاد ہونے کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے، صحیح طریقے سے سکھائیں گے آپ۔ الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب کسی نے اٹھ کر حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ بتائے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علم والی شخصیت کون سی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے، کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حالانکہ جواب کوئی غلط نہ تھا، وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس اعتبار سے جواب کوئی غلط نہ تھا، لیکن حقیقی معنوں میں علمی شخصیت سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ الفاظ اللہ کو کچھ پسند نہ آئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے علاوہ بھی کوئی ایک اور شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ایک خاص علم تمہارے علاوہ ایک اور آدمی کے پاس ہے، جاؤ اس آدمی سے ملاقات کرو۔ کون ہے وہ آدمی؟ خضر علیہ السلام۔ جاؤ اس آدمی سے ملاقات کرو۔ اللہ کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل پڑے، جا کر خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا کہ جو خاص علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ علم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے وہاں پر کچھ شرائط لگائے، کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں، آپ کو کچھ سوال نہیں کرنا ہوگا، میں جو بھی کروں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بولنا نہیں ہوگا، صبر کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا، کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ یہ شرائط طے ہوئے، واقعہ جو بھی پیش آیا۔ الغرض محترم حاضرین، اس پورے واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور شخص کے پاس جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک رسول ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، حالانکہ خضر علیہ السلام کا مقام تھوڑا کم ہے۔ علمی اعتبار سے خضر علیہ السلام تھوڑے بڑے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر علم ہمیشہ بڑوں سے ہی نہیں، کبھی کبھار اگر چھوٹوں سے بھی ملتا ہے تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پڑھانے والا، علم دینے والا بڑا عمر والا، بڑا شخص ہی کیوں نہ ہو، کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی علم لیا جا سکتا ہے جو علم فائدہ مند ثابت ہو۔ محترم حاضرین، آئیے میں آج کے خطبے میں اسی علم کے حوالے سے کہ علم کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، اور اس علم کا نقصان جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اور بالخصوص ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ پڑ رہا ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور بالخصوص دینی علم کے اندر بھی ایک عصری تعلیم، ایک عصری علوم ہے، دنیا کا علم، دنیا کے علم کے علاوہ دینی علم، دینی ماحول، دینی تعلیم، اس کی نہ ہونے کی وجہ سے آج اکثر گھرانوں کے اندر بہت برا اثر بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ میں آج اسی کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آئیے محترم حاضرین، سب سے پہلے دیکھیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ اب ہم بار بار سنتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں کا حکم ہوا کہ سجدہ کریں، تو پورے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ دونوں میں حالانکہ ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ایک مٹی سے بنے پتلے کو سجدہ کیوں کر رہی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو وہ تمام نام سکھائے جو نام فرشتوں کو نہیں معلوم تھے، یعنی کہ ہم نے آدم کو وہ علم سکھایا جو علم ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ یہ علم آدم کو جب سکھایا گیا، آدم علیہ السلام سارا علم سیکھ گئے، کس کو کیا کہتے ہیں، کون کون ہیں، کیا ہیں۔ یہ علم جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تو اس علم کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سجدہ کریں۔ تو یہ علم کی وجہ سے، یہ علم ایک واحد ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو قرآن جب نازل ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ پر پہلی وحی حضرت جبریل لے کر آئے، تو سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی میں آپ کو کس بارے میں آپ کو حکم ہوا؟ سب سے پہلے تعلیم کے بارے میں، علم کے بارے میں کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت تھی جو اس وقت نازل ہوئی کہ آپ پڑھو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضرت جبریل بار بار کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پڑھانے کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے سب سے پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کے مرحلے میں رہنے والا آدمی ہو، علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علم کی ایک عمر ہوتی ہے، 20 سال تک یا 25 سال تک علم حاصل کریں گے، اس کے بعد کوئی اس علم حاصل کرنے نہیں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اگر 60 سال کا بوڑھا ہے اور اسے علم نہیں معلوم ہے، کوئی چیز وہ جانتا نہیں ہے، اسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، کسی کے بارے میں اسے معلوم نہیں، کوئی مسئلہ معلوم نہیں، شریعت کہتی ہے 60 سال کا بوڑھا بھی جا کر علم حاصل کرے گا، اس کے لیے فرض ہے وہ حاصل کرنا۔ 60 سال کی بوڑھی عورت ہو گئی، گھر میں بیٹھی، کچھ کام نہیں، اسے علم معلوم نہیں، کسی بارے میں مسئلہ معلوم نہیں، اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو جا کر وہ حاصل کرے گی، اس کے لیے فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنے میں کوئی عمر قید نہیں ہے کہ چھوٹی عمر ہی میں حاصل کیا جائے گا، بڑے ہونے کے بعد نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد نہیں، آپ کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہر حال میں آپ علم حاصل کریں گے۔ آئیے محترم حاضرین، علم کے حوالے سے دیکھیں کہ اس علم کی کتنی اہمیت تھی، بالخصوص دینی علم۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میں اور آپ اکثر لوگ دنیا کے حد تک دنیا کے معاملات میں بہت اچھا خاصا علم رکھتے ہیں، عصری علوم میں، دنیا میں کیا چیزیں چلتی ہیں اور کس طرح سے زندگی گزارنا ہے اور کیا کیا مرحلے زندگی کے حوالے سے دنیا کے حد تک میرے اور آپ کا علم بہت اچھا ہے۔ اب دینی ماحول میں اگر آپ آ جائیں، اسلامی تعلیم میں اگر آپ آ جائیں، شریعت کی تعلیمات میں آ جائیں، تو پھر میرا اور آپ کا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا ہمیں بیان فرمایا ہے، کیا کیا شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اس کا علم جب یہ بات آتی ہے تو بہت کمزور ہم نظر آتے ہیں۔ آئیے شریعت اٹھا کر، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، تاریخ کے اندر وہ سلف صالحین کی زندگیاں آپ دیکھیں گے جن کے نزدیک علم کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔ آج کوئی علم، کوئی دروس ہوتا ہے، علم ضرور نہیں ہے کہ کوئی اسکول ہو یا کوئی پڑھانے کا ٹیوشن وغیرہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ علم کا مطلب، حاصل کرنے کا مطلب کوئی معمولی سا درس ہوتا ہے، جمعہ کا بیان بھی، یا اس کے علاوہ عام اوقات میں اگر کوئی درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، خطاب کرنے کے لیے کوئی عالم بیٹھتا ہے تو اس کے علمی درس کے اندر بیٹھنا بھی علم سیکھنے کے برابر ہے۔ گویا آپ کسی کا بیان سننے کے لیے، کسی کے اجتماع میں، کسی بیان میں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو گویا وہ وہاں پر شرکت کرنا آپ کا علم حاصل کرنے کے برابر ہے، گویا آپ علم سیکھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ وہ بولنے والا آپ کو علم بتا رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ دیکھیے سلف صالحین کے نزدیک اس کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔ آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے صحابہ بڑے غمگین ہو گئے، یوں سمجھے کہ مدینہ کی رونق چلی گئی۔ کئی صحابہ کئی دنوں تک صدمے میں رہے اللہ کے نبی کے جانے کے، کئی صحابہ کئی دنوں تک بڑے غمگین رہے، اور انہی میں سے ایک صحابیہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ وہ صحابیہ ہیں بڑے عمر دراز جن کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جایا کرتے، جن کے گھر اللہ کے نبی بار بار، عمر دراز ہیں، بڑی عمر کی خاتون ہیں رضی اللہ عنہا، بار بار اللہ کے نبی جایا کرتے۔ تو کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر گئے، ام ایمن کے گھر گئے رضی اللہ عنہا کے گھر۔ جب جا کر ان سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی کی یادیں آئی وہاں پر، تو ام ایمن رضی اللہ عنہا زار و خطار رونے لگی تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نے مل کر اس صحابیہ کو تسلی دی، کہا کہ تسلی کے بول بولے۔ اس صحابہ نے کیا کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا سے وفات پا گئے، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا غم میرے لیے ایک جگہ اور ہے، وہ ایک تو غم ہے ہی میرے لیے، اس سے بڑا غم میرے لیے کیا ہے جانتے ہیں؟ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں باقی رہے اس وقت تک بار بار آسمان سے وحی آتی تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا آسمان سے جبریل آ جاتے، کوئی نئی چیز ہو جاتی آسمان سے وحی لے کر جبریل آتے۔ یہ جبریل کا آنا جانا یا یہ وحی کا بار بار آنا ہمارے لیے علم سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جیسے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت جبریل ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا ہے کہ جبریل کا آنا جانا بند ہوا،
گویا ایک علم کا دروازہ تھا میرے لیے، یہ علم کا دروازہ بند ہوا، یہ بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے، اس لیے میں زار و خطار رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ علم سیکھنا، یہ علم سکھانا، یہ بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنا کتنی بڑی اہمیت ہے صحابہ کے نزدیک، اور بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہویہ جو ان کے استاد ہیں، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر کوئی آدمی شادی کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟ کسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر، کسی کے خاندان کی بنیاد پر، کسی کے حسن و جمال کی بنیاد پر، کسی کے مال کو دیکھ کر، خاتون کے اندر یہ چیزیں دیکھ، کسی کی دینداری دیکھ کر، یہ چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی شادی کس خاتون سے کی جانتے ہیں؟ ایک بڑے عالم دین کی بیوی، ایک بڑے عالم دین تھے جن کے پاس بہت علم کی کتابیں تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو پتہ چلا کہ فلاں عالم کی انتقال ہوا، ان کی بیوی بیوہ ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس خاتون کو اپنے نکاح میں لوں گا تو پھر ان کے پاس کتنی کتابیں ہیں علم کی، اتنی بڑی لائبریری ان کے پاس موجود ہے، وہ لائبریری کی پوری کتابیں میرے پاس آ جائیں گی، اور جس کے اندر قال اللہ کا رسول کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں، شریعت کا علم ہے، وہ علم مجھے مل جائے گا اور میں لوگوں کو سکھا پاؤں گا۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر اس خاتون کی عدت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور باقاعدہ انہوں نے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد وہ سارا مال، جو ساری کتابیں تھیں، وہ سب ان کے حق میں آئی، تو اس سے علم حاصل کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ان کی فکر علم حاصل کرنے اور بالخصوص دینی علم کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اور یہ صرف ایک دو شخصیتوں کی بات نہیں، بلکہ آپ سلف کے زمانے میں چلے جائیں گے تو تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ایک دو آدمی نہیں، پورا معاشرہ علم کی بڑی قدر کرتا تھا۔ آج بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے، علم کی بڑی قدر پورا معاشرہ۔ ہارون رشید کے واقعے کو ہم بار بار سنتے ہیں، ایک بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں، جن کی تاریخ بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک۔ ہارون رشید جب اپنے گھر سے گزرے، اپنے باغیچے کی طرف چلے، ان کی لونڈویز کو ساتھ میں لونڈوی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کہ پورا مجمع بھرا پڑا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمی ہے، لوگ پوری طرح سے جمع ہو کر ایک جگہ پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا لونڈوی سے کہ کیا معاملہ، وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو عالم دین ہے، وہ وہاں پر پہنچے ہیں، تو ان کے استقبال میں لوگوں کا ہجوم جمع ہوا ہے، سارے لوگ ان کے استقبال میں وہاں پر جمع ہیں۔ اس وقت اس لونڈوی نے کیا کہا کہ آقا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ ہارون رشید کی لونڈوی کہتی ہارون رشید سے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کو ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہیں، آپ ہمارے لیے بادشاہ ہیں، اور آپ کی حکومت شاید کہ ہمارے جسموں پر ہے، آپ ہمارے اوپر حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں میری نظروں میں بادشاہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں، جو سارے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس معاملے میں؟ گویا ان کے اندر جو علم ہے، اس علم کی محبت، حالانکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، عبداللہ مبارک کوئی حکومت کا کسی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بڑے مالدار نہیں ہے، کوئی اور بڑا عہدہ نہیں، کوئی نسب و خاندان کے نہیں ہے، بس ایک علمی شخصیت جن کے پاس آخرت کا، شریعت کا بڑا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں کہ پورا ہجوم، پورا گاؤں جمع ہوا ان کے استقبال کے لیے۔ کہا کہ یہ اصلی معنوں میں حقیقی بادشاہ تو وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ زمانے تھے جس زمانے کے اندر صرف علم ہی نہیں، علم رکھنے والی شخصیتوں کا اس طرح سے وہاں پر ان کا اہتمام کیا جاتا تھا، ان کے استقبال پر، اور ان کا احترام کیا جاتا۔ آئیے صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ احادیث جن کو یاد ہیں، بہت زیادہ تقریباً۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ پر سوار ہو کر آئے بازار سے، کسی سفر سے واپس ہوئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جو ایک نوجوان صحابی، تو زید بن ثابت جب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے آئے تو دیکھا کہ زید بن ثابت اونٹ پر آ رہے ہیں، تو ابن عباس نے اس اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے جسے اونٹ لے کر چلا جاتا ہے، اس اونٹ کو پکڑ کر جو ہے آگے چلنے لگے، گویا ایک آقا جو ہے اونٹ پر کھڑا ہے اور نوکر اونٹ کو لے کر چل رہا ہے۔
کہا کہ ابن عباس کیا کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا کر رہے ہو آپ؟ کہا کہ آپ کا احترام کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، آپ کے اندر جو علم ہے، جو احادیث آپ کو معلوم ہے، جو آپ علم رکھتے ہیں، علم کی قدر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس جانتے ہیں، یہ ابن عباس کوئی معمولی صحابی نہیں، حالانکہ نوجوان اس وقت میں، اور ایسی نوجوانی میں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں مجلس شورا کا ممبر انہیں بنایا تھا۔ حکومت جب خلافت چلی، حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں مجلس شورا کی کمیٹی ہوتی ہے، جو بھی کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ایک کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی طے کرے گی۔ اس کمیٹی کے اندر بڑے بڑے صحابہ، بڑے عمر دراز صحابہ، تجربے کار صحابہ، ان صحابہ کو وہاں پر چنا گیا تھا۔ ان بڑے بڑے صحابہ میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو بہت ہی کم عمر کے صحابی، نوجوان، بالکل بہت چھوٹی عمر، اس چھوٹے عمر کے صحابی کو جو ہے اس میں لیا گیا، اور لوگوں کا یہاں تک اس صحابہ نے اعتراض کیا، کہا کہ امیر المومنین آپ ابن عباس کو کیوں لے رہے ہیں کمیٹی کے اندر؟ نہ ان کی کوئی بڑی عمر ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، عمر دراز بھی نہیں، کوئی بڑے آدمی بھی نہیں، انہیں لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس معاملے کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے سوال پوچھا لوگوں، صحابہ سے، کہا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، سورۃ النصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، جو سورت نازل ہوئی، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ یہ سورت کیا پیغام دیتی ہے؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین دراصل یہ پیغام دیتی ہے کہ جب کامیابیاں تمہاری طرف آ جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائیں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر قافلہ مسلمان ہوتا جائے گا، مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے گی، اسلام ہر جگہ جب پھیل جائے گا تو تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کرو، استغفار کرو، یہ پیغام دیتی ہے۔ عموماً پیغام تو یہی تھا، لیکن حضرت عمر کی سوچ، ان کا خیال کہیں اور جا رہا تھا کہ پیغام یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا پیغام ہے۔ پورے صحابہ میں کسی نے اتنی دور اندیشی نہیں کی۔ اور بالخصوص ایک بات اور آپ کو بتاؤں میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے خاص دعائیں کی۔ کیا دعائیں کی؟ آپ نے کہا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ابن عباس کو تو قرآن کا علم عطا کر دے، ایک دعا خاص اللہ کے نبی کی۔ اور واقعی میں جو اللہ آپ کی دعا تھی، تو آپ نے قرآن کا علم ایسے سیکھا، قرآن کے ایسے تفسیر آپ نے کی۔ آج کے زمانے آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد ابن عباس، کئی مفسروں کا کہنا ہے، ایک دو کا نہیں، کئی مفسرین کا قول ہے کہ ابن عباس سے بڑھ کر آج تک کوئی قرآن کا مفسر نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر! جس طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کو سمجھایا ہے، اس سے بڑے مفسر کوئی گزرے نہیں۔ یہ کیسے تفسیر کرتے؟ کتنی دور، ہر آیت کو بہت دور تک سوچنے والے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ پیغام دیتی ہے کہ استغفار کریں، حمد بیان کریں، یہی پیغام ترجمے کے حساب سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابن عباس آپ بتائیں کہ سورت کیا پیغام دیتی ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مومنین، شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت پیغام یہ دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کی پیشین گوئی اس میں بیان کی گئی۔ اللہ اکبر! کتنی دور اندیشی! کہا کہ یہ پیغام اس میں شاید یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈائریکٹ بولنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ سورت نازل بھی کب ہوئی؟ اللہ کے نبی کے آخری ایام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جو گزر رہے تھے اس وقت سورت نازل ہوئی۔ گویا آپ کو بتائے، پیشن گوئی یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، استغفار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، یہ پیغام ہے۔ جیسے حضرت عمر نے سنا کہ اللہ کے نبی کی وفات کی پیشن گوئی سورت کے اندر دی جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے یہی امید تھی تمہارے جواب سے، اور یہی پیغام اس کے اندر دیا گیا۔ اللہ، یہ علم ہوا کرتا۔ کہا کہ لوگوں، یہ ایسا علم ابن عباس کے پاس ہے، حالانکہ ان کی عمر چھوٹی ہے، لیکن یہ ایسا علم رکھتے ہیں ابن عباس، اسی علم کو میں بنیاد بنا کر شورا کا ممبر بنایا ہوں۔ کمیٹی کے شورا کی جو کمیٹی ہے، اس کا رکن میں نے اس لیے انہیں طے کیا ہے، انہیں منعقد کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور محترم حاضرین، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ زمانے کے اندر جو خلافتیں چلی اور جو بادشاہوں کی بادشاہتیں چلتی گئی، خلافتیں چلی، ان خلافتوں میں کبھی کبھار کئی علماء نے، کئی علم رکھنے والی شخصیتوں کے مشورے امت محمدیہ کو بڑے فائدے پہنچائے۔ ایک بڑا فائدہ امت محمدیہ کو اس وقت پہنچا جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، آپ کی خلافت،
آپ سے پہلے کون تھے؟ سلیمان بن ملک ایک بادشاہ تھے، جن کا بیٹا بھی موجود تھا، جن کا بھائی بھی موجود تھا۔ اب ان کی عمر جب آخری ایام کو پہنچے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلیمان بن ملک کے بعد خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ کرسی پر بیٹھنے کے لیے یا تو ان کے بیٹے کو طے کریں گے یا تو ان کے بھائی کو، ان کے خاندان سے چلتا ہوا نسل آیا۔ تو پھر رجا بن حیوہ ایک بہت بڑے عالم دین اس زمانے کے، ایک بڑی علمی شخصیت، تو انہوں نے وہ سلیمان بن ملک جو تھا رجا بن حیوہ سے مشورے لیا کرتا۔ یہ عالم دین، یہ علم رکھنے والی شخصیت نے سلیمان بن ملک کو مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ سلیمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد یہ خلافت اچھی طرح سے چلے اور امت کو فائدہ پہنچے، امت کے لیے خیر ثابت ہو، تو میرا مشورہ ہے تمہارے بعد عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ کہا کہ اعلان نہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا، خلیفہ جو ہے ایک لفافے میں وہ نام لکھ دیتے، میرے بعد کون خلیفہ بننے والا ہے، اس کو بند کر دیتے۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا۔ جب لفافہ میں لکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا، ان کے انتقال کے بعد مسجد میں آ کر کھولا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ میں میرے بعد میری سیٹ پر، میری اس خلافت کو عمر بن عبدالعزیز کے نامزد میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسی خلافت عمر بن عبدالعزیز نے سنبھالی کہ اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایسا انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والے کی زندگی جیسے ہوتی ہے، اس سے بھی اور کم زندگی، جو سہولتیں، جو چیزیں ایک جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے ملتی ہیں، اس سے بھی کم چیزوں کو لے کر انہوں نے زندگی گزار کر خلافت سنبھالی، اور خلافت کی مثالیں آج بھی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کس کا مشورہ ہے؟ ایک علم رکھنے والے شخص کا مشورہ، ایک عالم دین جن کا کوئی عہدہ نہیں، جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں اس زمانے میں، بس ایک مشورہ انہوں نے دے دیا بادشاہ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلافت آپ کی اچھی چلے اور امت کو خیر ثابت ہو، تو یہ خیر اتنا ثابت ہوا کہ بہت بڑا فائدہ امت محمدیہ کو پہنچا۔ محترم حاضرین، علم کسی کے بھی اندر ہو، چاہے وہ میرے اندر ہو یا آپ کے اندر ہو، بچوں کے اندر ہو، بوڑھوں کے اندر ہو، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور بالخصوص دنیا کے جانے کے بعد بھی۔ آئیے دیکھیں کیا فائدہ پہنچتا ہے علم سے۔ جیسا کہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تک وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اس کی ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی تھی۔ جیسے اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ سارے چیزیں بند، اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند، سوائے 3 چیزوں کے۔ مرنے کے بعد وہ قبر میں چلا گیا تو سارے معاملات بند ہو گئے، سوائے 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ کیا صدقہ جاریہ؟ کوئی ایسا کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آپ نے کسی مسجد بنا دی، مسجد میں لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی جگہ پر پانی کا انتظام آپ نے کر دیا، بور آپ نے لگوا دیا، پانی کھدا دیا آپ نے، جب تک وہ پانی نکلتا رہے گا خبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ سے کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز نفع بخش علم۔ کون سا علم؟ جس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد جو ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب آئیے 2 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا چلوں۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ مسجد کو بنانا، پانی نکالنا۔ یہ نفع بخش علم دوسری چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی، بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا دو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک چیز معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ کو معلوم ہے بات، کسی ایک آدمی کو معلوم نہیں۔ اگر آپ صرف یہی بات ایک آدمی کو بتاتے ہیں کہ بھائی سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے، اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو تجھے یہ ہوگا، اگر رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سو جا، سورہ ملک پڑھ کر سو جائیں گے تو خبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بتا دیا کسی کو، سورہ ملک ہی کے بارے میں بات کریں، سورہ ملک کے بارے میں آپ نے بتا دیا، اب وہ آدمی عمل کرتا رہا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب جب تک وہ آدمی سورہ ملک پڑھتا رہے گا اس وقت تک آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، اگر اس نے کسی اور کو بتایا ہے، پھر اس نے 10 لوگوں کو بتایا ہے، تو 10 لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کو بھی ملے گا، پھر آپ کو بھی ملے گا۔ ایسے ہی جب تک یہ بات آگے پہنچتی رہے گی، جن کے ذریعے سے معلوم ہوتا رہے گا، جس کے ذریعے سے آپ سنتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، پہلے بتانے والے کو اس کا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ کب تک؟ قیامت کی صبح تک۔
قیامت کی صبح تک اس کے درجات، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ علم اتنی بڑی واحد چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس لیے بلغوا انی ولو، اللہ کے نبی نے کوئی معمولی حدیث نہیں بیان فرمائی۔ چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں، اگر معلوم ہے تو بھی سنائیں۔ یہ سنانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ذریعے کوئی آدمی عمل کرنا شروع کر لے گا تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا وہ، اگر وہ کسی اور کو بتا دے تو اور بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ علم صدقہ جاریہ کے طور پر خبر کے اندر آپ کو ہمیشہ ملنے والی چیز۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے۔ میں بات اس سے پہلے بھی خطبے کے اندر میں سنا چکا ہوں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ اتنا کچھ حاصل کریں بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے حق میں اولاد آپ کے لیے دعا کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی پراپرٹی بنائیں، بلڈنگ بنائیں، ان کے لیے کچھ اور رکھیں، وہ رکھیں نہ رکھیں وہ بات کی بات ہے، کم از کم اتنا تو سکھائیں بچوں کو، ایسی تربیت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کی اولادیں ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، اور بس انہوں نے سب کچھ کما لیا۔ اگر مرنے کے بعد اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے ماں باپ کے لیے، اور بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ چلے گئے اور وہ خود بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اولاد ہونے کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے، صحیح طریقے سے سکھائیں گے آپ۔ آج معاملہ کیا ہے؟ علم کے حوالے سے میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے آج پورے ماں باپ، میرے بھی آپ کے بھی، سارے زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر سارے ماں باپ کی یہی سوچ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے عصری تعلیم میں کامیاب ہو جائیں، دنیا کے جو تعلیمات ہیں، دنیا کے اندر انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائیں، فلاں بن جائیں، فلاں بن جائیں۔ بڑی نیک خواہش ہے آپ کی، اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا بھی کریں، لیکن کیا فائدہ اس تعلیم کا جس تعلیم کو حاصل کرنے میں آپ نے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے اپنے بچے کو دنیا سکھانے کے چکر میں شریعت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ ایک واقعہ کتنا بڑا بار بار کتابوں کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو کامیاب بنایا، ڈاکٹر بنایا، بڑا کامیاب بنایا، کہ اتنا بڑا بنایا اس بچے کو کہ اس کی کامیابی کوئی حد نہ تھی۔ جب باپ کا انتقال ہوا، جنازہ مسجد کے اندر رکھا گیا تو بیٹا جو ہے مسجد کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ باپ کا جنازہ مسجد کے اندر رکھا گیا ہے، مسجد کے باہر میں تم کیوں ٹہل رہے ہو؟ نہ تم اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے اندر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اس بچے کے الفاظ کیا تھے؟ بچے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ساری چیزیں سکھائی، دنیا میں کامیاب کیسے بنتے ہیں، دنیا میں کامیابی کیسے ملتی ہے، دنیا کے سارے علوم میرے باپ نے سکھائے، میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا تو دعا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ مجھے معلوم نہیں کہ نماز جنازہ میں پڑھتے کیا ہیں، نماز پڑھتے کیا ہیں، نماز کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، تو میں جا کر اندر کیا پڑھوں گا؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی اس باپ کے لیے جس نے کامیابی تو سی بچوں کو، لیکن دینی اعتبار سے کوئی کامیاب نہ ہوئی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں پر آپ عصری تعلیم کے اوپر جب توجہ دیتے ہیں، دنیاوی تعلیمات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس بات کو نہ بھولیں کہ کہیں آپ کو دنیاوی تعلیمات کے چکر میں دینی تعلیم آپ سے ہاتھ چھوٹ جائیں۔ ایک بنیادی اور بات یہ ہے، جیسے میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک بات وضاحت یہ کہ میں کسی اسکول یا کسی ادارے کے ذریعے میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ آج حالات جو پیش آ رہے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی جو تربیت پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آج اسکولوں کے اندر دینی ماحول کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا۔ کسی بھی اسکول کے اندر آپ لے لیں، کہیں اکثریت ایسے اسکولوں کے اندر جہاں پر دینی ماحول تو کچھ ہے ہی نہیں، اور باقاعدہ دینی ماحول نہ ہونے کے علاوہ بچوں کو ایسے کام، ایسی چیزیں اسکولوں کے اندر کروا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ بچوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یا جیسے پوجا کرتے ہیں ویسے وغیرہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یا پھر جو ہے پریئر میں ایسے جملے، ایسے منتر وغیرہ پڑھا رہے ہیں، اور کھانے سے پہلے طرح کی نئی چیزیں، ایسے کام جو شریعت کے اندر نہیں، اور پھر جو غیر مذہبی کام کرتے ہیں، جو غیر مذہب کے لوگوں کے اندر، ان کے دین کے اندر جو کام ہے، وہ کام اسکولوں کے اندر آج کرائے جا رہے ہیں۔ لڑکی بڑی ہو گئی، بغیر حجاب کے اسکول کے اندر آئے گی، نہ وہ اسکارف پہنے گی، نہ برقع پہنے گی، اور مرد بچوں کے بازو میں بیٹھے گی، کو ایجوکیشن کے نام پر ایک ہی کلاس میں مرد بچے اور لڑکیاں دونوں مل کر بیٹھیں گے۔ ایسا ماحول، اس طرح کے ماحول میں
بہت بڑا اثر پڑتا ہے اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کی جو اولاد آپ نے تربیت کی ہے بچپن سے، پوری تربیت آپ کی ضائع ہو جائے گی، اور ایسے ماحول میں اگر آپ بھیجیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں اسلامی تعلیمات جہاں پر سکھائی جاتی ہیں، جس ادارے کے اندر، جس مدرسے کے اندر، جس اسکول کے اندر جہاں پر دین دنیا سکھایا جاتا ہے، جہاں پر شریعت کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں، ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں، ایسے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ دنیا کے چکر میں، عصری تعلیم کے چکر میں آپ ایسے اسکولوں میں اگر آپ بھیجیں گے، ایسے اداروں میں داخلہ کروائیں گے، آگے چل کر بڑا نقصان ہوگا ماں باپ کے لیے، بڑا نقصان ہوگا۔ جہاں پر بچوں کو اللہ کا ڈر نہیں سکھایا جاتا، شریعت نہیں سکھائی جاتی، ایسے اداروں میں چھوڑنا گویا اپنے بچوں کو لے جا کر خود جہنم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ گویا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی آخرت سدھر جائے، آخرت میں بچے آپ کے کامیاب ہو، تو وہاں پر اپنے داخلہ کروائیں، اس اداروں میں، ان مدارس کے اندر، ان اسکولوں کے اندر جہاں پر اللہ کا خوف، شریعت کی تعلیمات، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ دعا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حالات جس طریقے سے بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور مسلمان بچوں کی ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے، اور شریعت کی جو تعلیمات شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔